بانی کو اسپتال منتقل نہ کرنے پر توہین عدالت درخواست کی جلد سماعت کی جائے۔ پی ٹی آئی نے سپریم کورٹ میں متفرق درخواست دائر کر دی، اعتراضات دور کر کے دوبارہ درخواست بھی جمع کروا دی۔ 8 نمبر الاٹ، رجسٹرار نے توہین عدالت کے الزامات کی فہرست فراہم نہ کرنے کا اعتراض عائد کیا تھا۔ بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے اعتراضات عبوری نوعیت کے تھے، چاہتے ہیں بینچ بن جائے اور جمعرات کو سماعت ہو۔ فیصلے کے اوپر جو ہے وہ عمل ہوا ہے، تو یہ فیصلہ جو ہے آپ کو بھی عدالت بن کے نہیں کرنا چاہیے، اور جو آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ عدالت نہ بنے، نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے، ہم بھی نہیں کر سکتے، ہم بھی نہیں کریں گے۔ ڈاکٹرز کے ایک پینل نے چیک کرنے کے بعد ان کو صحت مند قرار دیا۔ اپوزیشن عدالتی فیصلے کی خود سے تشریح نہ کرے، ہم بھی عدالت نہیں بن رہے، آپ بھی نہ بنے۔ حکومت نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کیا، ڈاکٹرز کے ایک پینل نے بانی کو صحت مند قرار دیا۔ مشیر وزیر اعظم رانا ثناء اللہ کا سینٹ میں خطاب، بیرسٹر علی ظفر کا کہنا تھا بانی کو شفا اسپتال لے جایا گیا، نہ ہی میڈیکل بورڈ بنا، سپریم کورٹ کے حکم کی کھلم کھلا خلاف ورزی کی گئی، سیاسی مخالفت اپنی جگہ لیکن بانی کی صحت سے نہ کھیلا جائے۔ متحدہ اپوزیشن کی سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کے لیے پارلیمنٹ میں قرارداد لانے کی تجویز، عدالتی فیصلوں کا احترام کرنے پر زور۔ پارلیمانی پارٹی کا اجلاس، جے یو آئی کی شمولیت کا خیر مقدم، پارلیمنٹ کے اندر منظم، مؤثر اور مربوط مشترکہ کردار ادا کرنے کا فیصلہ، مشترکہ حکمت عملی کے لیے کوارڈینیشن میکانزم تشکیل دینے پر اتفاق، اعلامیہ جاری۔ وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئے گی تو دیکھا جائے گا، تحریک لانا اپوزیشن کا حق، کوئی نہیں روک سکتا۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز سعدی کی پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر گفتگو، کہا اپوزیشن کے استعفے اس لیے منظور نہیں کیے کہ وہ کمیٹیوں میں آئیں، اپوزیشن کو مذاکرات کی دعوت دے دے کر تھک چکے، ان پر منحصر ہے وہ آتے ہیں یا نہیں۔ ایران نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کا دورہ نتیجہ خیز اور سود مند قرار دے دیا۔ ایرانی صدارتی دفتر سے جاری بیان میں کہا گیا ہے فیلڈ مارشل کے دورے میں قابل قدر سفارتی کامیابیاں حاصل ہوئیں، نتائج جلد سامنے آنا شروع ہو جائیں گے۔ مشرق وسطی میں کشیدگی ختم کرانے کی سفارتی کوششیں، فیلڈ مارشل عاصم منیر کی تہران میں صدر مسعود پزشکیان سمیت اعلیٰ ایرانی قیادت سے ملاقاتیں، امریکہ ایران کشیدگی روکنے کے اقدامات اور آبنہ ہرمز دوبارہ کھولنے پر بات چیت، تنازع کے فوری خاتمے پر زور۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کہتے ہیں ایرانی صدر سے ملاقات میں اہم پیش رفت ہوئی، اسلام آباد ایم او یو کی بحالی کے لیے بات چیت، میٹنگ انتہائی مثبت نوٹ پر ختم ہوئی۔ اسپیکر آزاد کشمیر اسمبلی کا انتخاب نون لیگ نے جیت لیا، چوہدری طارق فاروق 32 ووٹ لے کر قانون ساز اسمبلی کے 15ویں اسپیکر منتخب۔ پیپلز پارٹی کے چوہدری قاسم مجید نے 13 ووٹ حاصل کیے، نومنتخب اسپیکر چوہدری طارق فاروق نے حلف اٹھایا۔ معلومات بتاؤ انعام پاؤ، امریکہ کی آفر، پاسداران انقلاب کے اہم رہنماؤں سے متعلق معلومات پر $1 کروڑ تک انعام کا اعلان۔ محکمہ خارجہ کی فہرست میں پاسداران انقلاب کے کمانڈر احمد وحیدی سر فہرست، خاتم الانبیاء مرکزی ہیڈ کوارٹرز کے سربراہ علی عبداللہی اور سائبر الیکٹرانک کمانڈ کے سربراہ حمید رضا کا نام شامل۔ ایران کے خلاف فوجی محاذ معاشی جنگ میں تبدیل، تہران سے منسلک 60 اداروں، افراد اور جہازوں پر پابندیاں عائد، ایران کو بعض ترسیلات زر کی اجازت دینے والے عمومی لائسنس معطل، ممالک کو نشاندہی کردہ سرگرمیاں بند کرنے کے لیے واضح ڈیڈ لائن، کارروائی نہ کرنے پر یک طرفہ ایکشن کا اعلان۔ امریکی وزیر خزانہ کہتے ہیں ایران کے ڈیجیٹل اثاثوں، ٹیکنالوجی، ہوا بازی اور بحری شعبوں کو ہدف بنایا جائے گا۔ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے مطابق ان کمپنیز کو ٹارگٹ کر رہے ہیں جو ایرانی تیل کی منتقلی میں ملوث ہیں، ان میں یو اے ای، چین، سنگاپور اور یورپ کی کمپنیز شامل ہیں۔ ایران کی فوجی اور جوہری سرگرمیاں ختم کرنے کا عمل جاری رکھیں گے۔ امریکہ ہماری مالیاتی شریانیں نہیں کاٹ سکتا، پابندیوں کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں، ایرانی وزیر معیشت کی للکار۔ اسپیکر باقر کالیباف کا کہنا ہے امریکہ اب اس حال میں نہیں رہا کہ وہ دوسرے ممالک کے ساتھ ایران کے تعلقات کو محدود کر سکے۔ ایران کے تجارتی شراکت داروں نے واضح کر دیا ہے کہ وہ اب امریکی بیانات کو خاطر میں نہیں لائیں گے۔ ترجمان ایرانی حکومت فاطمہ مہاجرانی بولیں
حکومت کا عزم مزید پختہ، ماضی کی طرح اس بار بھی مشکلات سے نکل آئیں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا ترک وزیر خارجہ حقان فیدان سے ٹیلی فونک رابطہ، دو طرفہ تعلقات اور خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ دونوں رہنماؤں کا امریکہ ایران تنازع سفارتی ذرائع سے حل کرنے پر زور، قریبی رابطہ برقرار رکھنے پر اتفاق۔ راولپنڈی میں شوہر اور گھریلو ملازم کے ہاتھوں خاتون کا مبینہ قتل، تحقیقات میں پیش رفت، دونوں گرفتار ملزمان کے لاہور میں ڈی این اے اور پولی گرافک ٹیسٹ مکمل۔ راولپنڈی پولیس کا تفتیش کے لیے قانونی ماہرین کی خدمات لینے کا بھی فیصلہ، پولیس ٹیم سے مشاورت اور معاونت کریں گے۔ مقتولہ کے گرفتار شوہر اور ملازم کو جسمانی ریمانڈ ختم ہونے پر کل دوبارہ عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ اس واقعہ کا جو حقیقت تھی اسے تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی۔ دو ان کی ویڈیوز جو ہیں وہ پولیس نے نکالی ہیں۔ شادی کے معاملے میں جب بات آ جاتی تھی تو وہ ہمیشہ ذرا سی چپ ہو جاتی تھی۔ یہ اتنی شاکنگ سچویشن ہے ہماری فیملی کے لیے۔ ہینا جاوید کو انصاف دو، سما کی خصوصی ٹرانسمیشن۔ راولپنڈی کے لال کرتی میں ہستی کھیلتی زندگی ہمیشہ کے لیے خاموش۔ ہینا جاوید کے بے رحمانہ قتل نے قانون، انصاف اور انسانیت کے ضمیر کو ہلا کر رکھ دیا۔ کیا گھریلو تشدد کی داستان مقتولہ کے شوہر کے ماضی سے جا ملتی ہے؟ قانون سے گرفت سے بچنے کے لیے خودکشی کا ڈرامہ کب منطقی انجام کو پہنچے گا؟ کیا متاثرہ خاندان کو انصاف ملے گا؟ کیس کی ہر پوشیدہ پہلو پر قانون دانوں، ماہرین نفسیات اور تفتیشی امور کی تفصیلی بات چیت۔ میر رضا قتل کیس کی تفتیش اور پوسٹ مارٹم پر اہم سوالات اٹھ گئے۔ اہل خانہ کا جوڈیشل کمیشن پر اعتراض، سندھ ہائی کورٹ نے تحقیقاتی ٹیم کو تفتیش مکمل کرنے سے روک دیا۔ درخواست پر گزشتہ سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری، عدالت نے 19 فریقین سے 31 اگست تک جواب طلب کر لیا۔ میر رضا کے بزنس پارٹنر محمد احمد کے بھائی نے بھی عدالت سے رجوع کر لیا، عبوری ضمانت منظور۔ پشین میں دہشت گردی کا شکار 5 مزدوروں کی میتیں پنجاب روانہ، پولیس کے مطابق مقتولین کا تعلق جھنگ اور پاک پتن سے ہے۔ ایک زخمی مزدور کوئٹہ میں زیر علاج، کلعدم بی ایل اے کی مزدور دشمنی بے نقاب، مسافر اور خواتین کو نشانہ بنانا عوام دشمن کردار کا ثبوت۔ آپریشن عزم استحکام کے تحت دہشت گرد نیٹ ورکس کے خلاف کارروائیاں جاری، ریاست دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم۔ صفائی ستھرائی ہوتی نہیں، بل کیوں بھریں؟ عوام نے ستھرا پنجاب کا بلنگ سسٹم مسترد کر دیا۔ 7 ماہ میں جاری بلوں کی صرف 3% رقم کی وصولی، 13 ارب روپے کے بلوں میں سے صرف 36 کروڑ روپے وصول ہو سکے۔ مجموعی طور پر 51,90,000 میں سے صرف 3.25 لاکھ بلوں کی ادائیگی۔ پنجاب میں تعلیم کے دعوے آسمان پر لیکن بچے زمین پر، متعدد سرکاری اسکول بنیادی سہولیات سے محروم، کئی اسکولوں میں فرنیچر اور ٹوائلٹس نہ ہونے کا انکشاف۔ سما نے سرکاری اسکولوں کی ابتر صورتحال کا پول کھول دیا۔ پی ایم آئی یو کی رپورٹ کے مطابق بھکر 48، جھنگ 45، ڈی جی خان 37 اور چنیوٹ کے 35% اسکولوں میں فرنیچر موجود نہیں۔ لاہور کے 27% اسکولوں میں بھی ٹوائلٹس نہیں۔ گڈ گورننس کے ادھورے خواب دکھا رہا ہے سما، دیکھ رہا ہے پورا پاکستان۔ ملک بھر میں عید میلاد النبی کی تیاریاں عروج پر، کراچی، لاہور، راولپنڈی سمیت شہر شہر عمارتیں اور گلیاں رنگ برنگی روشنیوں سے جگمگا اٹھیں، فضا درود و سلام کی صداؤں سے معطر، روضہ رسول کے خوبصورت ماڈلز کی نمائش، نبی آخر الزمان سے عقیدت کا بھرپور اظہار۔